92 کی بات. بہت سارے تو آپ میں سے پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے, بہت سارے اسکولوں میں ہوں گے. 92 کی بات ہے. میں بھی اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا, چھوٹا ہی تھا. تو میں نے نیا نیا مشہور ہوا تھا, تو میں نے دیکھا دو لڑکے آپس میں بات کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں تو اس کو پہچانتا ہے؟ کہتا ہے یہ وہی ہے پاکستان پاکستان. تو میرے سے BBC نے انٹرویو کیا, اور انٹرویو کر کے کہا کہ تمہاری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ کون سا تھا؟ تم تو پوری دنیا میں تم نے شو کیے ہیں, پتہ نہیں کدھر کدھر گئے ہو. میں نے کہا جی میں گیا تو ہوں, لیکن میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ وہ ہے جب میرے ملک کے دو لڑکوں نے, جو مجھے پہچانتے نہیں تھے, پہچاننے کی کوشش میں مجھے کہا یہ وہ ہے وہ پاکستان پاکستان. تو میں اپنے ملک میں پاکستان کے نام سے مشہور ہوں. لیکن اسی واقعے کے تقریباً 13-14 سال کے بعد بعینی ہی یہ واقعہ ہوا. میں مدینے کی گلیوں میں پھر رہا تھا کسی کام سے, اور دو لڑکے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے اس کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں یہ وہ ہے مدینہ مدینہ. تو میں نے پیچھے مڑ کے ان کو ایسے دیکھا اور مجھے یقین نہیں آیا, نظر نہیں آئے وہ مجھے لڑکے, پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے. میں سوچتا رہا یا اللہ, آج کے بعد سے پھر پاکستان پاکستان بعد میں ہو گیا, مدینہ مدینہ پہلے ہو گیا. عمران بشیر صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے ایک واقعہ لوگوں کو سناؤ. 1992 میں ویمبلی ارینا ہے, بہت بڑا ارینا ہے, 18-19-20 ہزار آدمی ادھر پروگرام دیکھنے آتا ہے. تو ہمیں بھی بلایا گیا. وہ پروگرام میں تھے انڈین آرٹسٹ تھے, امیتابھ بچن, سلمان خان, 4-5 اور بھی 6-7 بہت سارے تھے. یہ وہ دور تھا کہ انڈیا پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے شوز کر لیتے تھے. تو کر بھی لیتے تھے, تو اگر بلانا بھی ہوتا تھا ان کو تو کس کو بلائیں, پاکستان سے کس کو بلائیں؟ پاکستانی آرٹسٹوں کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے, پاکستانی نہیں جانتے تھے تو انڈینز کیا جانیں گے. ان کے بڑے بڑے سپر سٹارز تھے. ہم ویمبلی ارینا میں تھے, پیچھے ہمارے کمرے تھے, چھوٹے چھوٹے کمرے, لائن سے ایسے جیسے وہاں تک کمرے ہیں, لائن سے کمرے تھے. وائٹل سائنس, اکشے کمار, ان کی میں ایکٹرسوں کے نام بھول گیا ہوں, فلانی پھر فلانی, سلمان خان, شاہ رخ خان, عامر خان, ایسے کمروں کے نام تھے. تو ہمیں جو سٹیج مینیجر تھا وہ بھی کوئی ایک انڈین تھا, اس نے بلایا کہ بھائی امیتابھ بچن سب کو بلا رہے ہیں بتانے کے لیے کہ کل پروگرام کیسے ہوگا. تو ہم مطلب ابھی تھوڑی دیر میں پروگرام ہونے والا تھا, 1.5-2 گھنٹے میں. اب ٹینشن بھی شدید کہ یار اب یہ انڈین آرٹسٹوں کے سامنے ہم کیا جائیں گے, یہ تو اتنے مشہور ہیں. خیر ہم نے کہا یار کوئی نہیں, جاتے ہیں, کوئی اپنے بھی سننے والے بیٹھے ہوں گے ادھر. جب میں گیا ہوں نا تو ایک بڑا سا ڈور تھا, اس کے اوپر ایسے لکھا ہوا تھا امیتابھ بچن ڈور. تو جب وہ ڈور کھلا نا, وہ کمرہ نہیں تھا, وہ تو ایک اعلیٰ قسم کی سویٹ تھی, بڑی سی 3 کمروں کی, جیسے کسی ہوٹل کا بھی کیا کمرہ ہوگا جو وہ کمرہ تھا اندر سے. خیر ہم اندر گئے, ہماری ملاقات ہوئی, انہوں نے سمجھایا پھر یہ ہوگا, پھر وائٹل سائنس اس وقت آئیں گے, پھر تم یوں کرو گے, پھر میں یوں کروں گا, پھر یہ سب. ہم واپس آ گئے. جب ہم باہر نکلنے لگے تو میرے ذہن میں آیا کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے اس دروازے کے باہر لکھا ہو وائٹل سائنس. ایک دم میرے دماغ نے ریجیکٹ کر دیا کہ یار کہاں تم اور کہاں یہ. 2000 جب آئی نا, سن 2000, تو BBC نے دل پاکستان کو دنیا کا 3را سب سے مشہور گانا قرار دیا. پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ بات؟ شاید کچھ کو پتا ہو, کچھ کو نہ پتا. اور ووٹ کس نے دیا؟ آپ ہی نے دیا. کوئی دل پاکستان کوئی وینیزویلا کا رہنے والا تو نہیں سنے گا, آپ ہی لوگوں نے بولا. انہوں نے کہا پوری دنیا میں 10 مشہور ترین گانے, اس میں سے 3رے نمبر پر دل پاکستان ہے. تو میں نے ان سے پوچھا پہلے نمبر پہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک چائنا کا ایک فوک سانگ ہے. تو سنگر کدھر ہے؟ اس نے کہا سنگر کو تو مرے ہوئے 300 سال ہو گئے. اور
انڈیا کا کون سا ہے؟ انڈیا کا یہ ہے. اس کا سنگر کہاں ہے؟ اس کو بھی مرے ہوئے 200 سال ہو گئے. اور میں نے کہا باقی کدھر؟ کہنا وہ جتنے بھی 10 گانے والے ہیں ان میں سے فی الحال آپ ہی زندہ ہیں. اچھا تو میں کل ہی بندہ زندہ تھا. مجھے ویمبلی ارینا میں بلا لیا مجھے. چلو ایک تو ہے زندہ, تو ہی آ جا. تو میں آیا نا اس وقت, تو جب وہ ان کی گارڈ وارڈ لے جا کے مجھے لے کر کس کمرے میں لے کر گئے, جس کمرے کے باہر 8 سال پہلے کیا لکھا تھا اور اب کیا لکھا تھا, جنید جمشید. میں نے وہ دیکھا کمرہ, دیکھتے ہی مجھے ایک دم 8 سال پیچھے چلا گیا میں. اور میں پہلے باہر کھڑا اس کو دیکھتا رہا. میں نے کہا یا اللہ, یہ تو نے سوچوں سے بھی پہلے کر دیا. تبلیغ میں لگ چکا تھا, میرے آخری دن تھے. آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. پھر میں گیا, میں نے جا کے نماز پڑھی, ادھر 2 رکعت پڑھی, شکر کیا. میں نے کہا یا اللہ, مجھے نہیں لگتا اس کمرے میں کبھی کسی نے نماز پڑھی ہوگی. اسی بات کو یاد کر لیں اس دن, اسی بات پہ چھوڑ دینا مجھے. تو میرے عزیز دوستو, عزت کے خزانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں. عزت کے خزانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں. جو اس نسبت کے ساتھ ہے وہ عزت والا ہے, آنے والا وقت اس کو یاد رکھے گا. جو اس نسبت کے ساتھ نہیں ہے, آنے والا وقت اس کو بھلا دے گا. آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ دعا کی, یا اللہ جس نے گاڑی بنائی اس کی مغفرت کر دے؟ آج تک ہوئی یہ دعا کسی سے؟ یا اللہ یہ جس نے جہاز بنایا اس کی مغفرت کر دے. کم از کم یہ تو دعا کر لیں آپ, جس نے یہ موبائل بنایا اس کی مغفرت کر دے. ہاں جی, یہ بھی نہیں کرنی. لیکن ہم کہتے ہیں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ بس وبارک وسلم. کوئی دعا ہماری ایسی نہیں جن میں ان صحابہ کے نام نہ آئیں. آج دنیا میں سب سے زیادہ مسجدوں کا نام کیا ہے؟ مسجد بلال. مسجد بلال. تو یاد رکھیے گا.